الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، بات اس عنوان پر چل رہی ہے کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو ہم روٹین میں سر انجام دیتے ہیں اور ان کو سر انجام دینے میں کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، کسی جد و جہد کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی زیادہ مشقت نہیں ہے، ہم اپنی عادت سے مجبور ہو کر وہ اعمال سر انجام دیتے ہیں، لیکن وہ عمل ہی رہتے ہیں، کام ہی رہتے ہیں۔ اگر ان اعمال میں اپنے دھیان کو، تھوڑی سی توجہ کو کام میں لایا جائے تو وہ اعمال نہ صرف یہ کہ عمل بلکہ نیک عمل بن جائیں گے، اعمال صالحہ میں ان کا شمار ہوگا۔ چنانچہ بہت ساری چیزیں ذکر ہوئی گزشتہ جمعہ میں، جو ذکر تھا وہ اس حوالے سے کہ ہم وضو، نماز کے لیے جو بھی نمازی ہے وہ وضو کرتا ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ ہم 4 اعضاء کو مرضی سے دھو لیں، جیسے دل میں آیا ان کو دھو لیا تو یہ اعضاء ہمارے پاک ہو جاتے ہیں، مگر اس پر اجر نہیں ملتا۔ نماز بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو وضو والا عظیم الشان عمل تھا، اگر ان میں ان باتوں کا اعتبار کیا جائے جو میں نے گزشتہ جماعت میں عرض کی، تو یہ ایک ایسا عظیم الشان عمل ہو جاتا ہے کہ کامل بخشش انسان کی وضو مکمل ہونے کے ہو جاتی ہے۔ تو یہ توجہ اور دھیان یہ نہایت ضروری ہے، جسے نیت بھی کہتے ہیں۔ پوری دین کی عمارت اسی نیت پہ کھڑی ہے۔ حاصل پورے دین کا، خلاصہ پورے دین کا یہی ہے کہ پیچھے نیت ٹھیک ہو۔ آپ دھیان سے کام سر انجام دیں، اللہ کے لیے دیں، اس کے رسول کی اتباع میں سر انجام دیں تو عمل نیک بنتا چلا جاتا ہے، دنیا رہتی ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ نیک اعمال جنہیں ہم نیک اعمال سمجھتے ہیں اس کے پیچھے نیت غلط داخل کر دیں تو وہ نیک اعمال بھی نیک اعمال نہیں رہتے بلکہ بد اعمال ہو جاتے ہیں۔ نماز جیسا عظیم الشان عمل بھی وہ بد عمل بن جاتا ہے اگر اس کے اندر ریا اور دکھلاوا آ جائے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ عظیم الشان عمل ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے جذبہ کچھ اور ہے، دکھلاوا، اپنی واہ، اپنی تعریف، تو یہ نیک عمل بھی بد عمل میں بدل جاتا ہے۔ تو میں جو نسخے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے روٹین کے اعمال ہیں ان کو نیک عمل کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اس میں صرف ہماری توجہ، ہمارا دھیان، ہماری پاکیزہ نیت کی ضرورت ہے۔ وضو کا سلسلہ مکمل ہوا۔ اب دیکھیں، جو بھی بشر ہے نیند اس کی لازمی ضرورت ہے، اس میں سونا ہے، دن میں سوئے گا، رات میں سوئے گا، تو نیند اس نے کرنا ہی کرنا ہے۔ ایک تو یہ
کہ ہم سوئیں اور وہ نیند ہو، ہم سوئیں تو ہماری نیند مکمل ہو، اور ایک یہ کہ ہم سوئیں تو ہمارا سونا سونا بن جائے، وہ ہماری نیند بھی سونا بن جائے۔ ہم سو رہے ہیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے، جب اٹھیں تو اجر سے مالا مال ہو، ہمارا سونا بھی نورانی ہو جائے۔ وہ کیا؟ چند اعمال اس سلسلے میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات ایسی کامل و مکمل، کوئی شعبہ، کوئی 24 گھنٹے میں ہمارا گوشہ زندگی، لمحہ زندگی خالی نہیں ہے جس میں دو جہاں کے سردار آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے لیے مستقل عمل نہ دیا ہو۔ یہ عمل تم کر رہے ہو، اس کے پیچھے نیت صحیح کر لو، کچھ نہ کچھ کرتے رہو، بڑھتے رہو گے۔ لیکن اگر میں نے عرض کیا ہم نے اعمال کو روٹین بنا لیا تو پھر یہ اعمال عادت بنتے ہیں، عبادت نہیں بنتے۔ عادتیں ہیں، عبادتیں نہیں ہیں۔ عبادتوں کے پیچھے آپ کی پوری توجہ، آپ کا پورا دھیان، دل کی نگرانی، پاکیزہ نیت، اچھی سوچ جب تک شامل نہیں ہوتی عمل نیک نہیں بنتا۔ یہ ہمارا بڑا دھوکہ ہے کہ ہم نے یہ کام کیا تو بڑا نیک عمل ہو گیا، ہم نے یہ کام کر دیا تو بڑا نیک عمل ہو گیا۔ بھائی پہلے یہ دیکھنے کا ہے جب یہ میں نیک عمل سر انجام دے رہا تھا اس کے پیچھے جذبہ کیا تھا؟ یہ اتنا بڑا کام اس لیے کر رہا تھا لوگ بابا کرے، یہ اس لیے کر رہا تھا کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، یہ اس لیے کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، غلامی کا حق ادا ہو جائے۔ یہ چیزیں سوچنے کی ہے، ایمان اسلام اس میں کھڑا ہے۔ اب دیکھو سونا ہے، اب نیند، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان سونے سے پہلے وضو کر لے، ایک وضو، اور اس کے بعد یہ چند کلمات ہیں، اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ یہ کلمات تنویر شریف ہیں۔ فرمایا جو آدمی یہ وضو کر کے سوتا ہے اور یہ کلمات پڑھ کے سو جاتا ہے، اب اگر اس رات میں اسے موت آئے تو کامل ایمان پر موت آئے گی۔ عمل کتنا ہے چھوٹا سا کہ یہ کلمات پڑھ لے، وضو کر لے، اگر عشاء کا وضو ہے وہ بھی کافی، اگر نہیں ہے اس وقت وضو کر لے، کلمات پڑھ کے موت تو آنی ہے نا رات میں یا دن میں۔ اب موت آئی تو کامل ایمان پہ موت آئے گی۔ یہ دو جہاں کے سردار فرما رہے، نسخہ ارشاد فرما رہے حسن خاتمہ کا، کہ آپ کا حسن خاتمہ ایسے ہو سکتا ہے۔ اب یہ کلمات ان کی تشریح میں جاؤں تو بہت آقا دو جہاں ایسے لگتا تھا ہر وقت اللہ کریم سے باتیں فرما رہے ہیں، اللہ کریم سے راز و نیاز ہو رہی ہے، اللہ کریم سے مناجات ہو رہی ہے۔ اس درد عشق تھا اللہ جل جلالہ سے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کریم سے مناجات نہ ہو رہی ہو۔ اب سونے کا وقت ہے، وضو کر کے انہی سے ہی گفتگو، اسلمت وجہی الیک، میں نے اپنا چہرہ اے اللہ آپ کے سامنے جھکا دیا ہے۔ دوسرا کا سردار فرمانا ہے اسلمت وجہی الیک، میں نے اپنا چہرہ آپ کے سامنے جھکا دیا۔ جو چہرہ، جو پیشانی کسی اور کے سامنے نہیں جھکی، وقت کا ابو جہل، ابو لہب اور بڑے بڑے اس وقت کے گنڈے کسی کے سامنے نہیں جھکی، لیکن اللہ سے اے اللہ آپ کے سامنے یہ میں نے اپنی پیشانی اور سر چہرہ اپنا مکمل جھکا لیا۔ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، میں نے اپنے سارے کام آپ ہی کے حوالے کر دیے۔ میرے جتنے معاملات ہیں میں کیسے سر انجام دے سکتا ہوں؟ آپ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے، آپ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، آپ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے تو میں کسی کام میں، معاملے میں کامیاب ہوتا ہوں۔ اے اللہ میں نے اپنا امر آپ کے حوالے کر دیا۔ اب جو آدمی اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہے، یقین جانے اللہ بہت بہترین نتائج عطا کرتا ہے تو مشکل،
ایک طرف بندے اور ایک طرف اللہ، لیکن اللہ کے حوالے کر دے، اللہ بہترین نکھار کرتے ہیں اور اسی دنیا میں نکھار کرتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیند سے پہلے رات کو یہ اللہ سے فرما رہے ہیں بس تو امری الیک، میرا معاملہ آپ کے حوالے، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكِ، میں نے اپنی کمر آپ کے سامنے موڑ دی، کمر جھکا دی آپ کے سامنے، جو کسی کے سامنے نہیں جھکتی، یہ میری پیٹھ آپ کے سامنے جھکے، رغبتوں ورہبتاً الیک، آپ سے امید بھی ہے، آپ سے ڈر بھی ہے، آپ کی محبت میں، آپ کے خوف سے آپ کے سامنے مکمل جھک چکا ہوں، رغبتوں ورہبتاً الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ آپ کے علاوہ نہ کوئی جائے پناہ ہے اور نہ کوئی جائے نجات ہے، کسی اور کے پاس تو نہ مجھے نجات مل سکتی ہے نہ مجھے پناہ مل سکتی ہے، اسی لیے آپ ہی کی پناہ میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں۔ تو دیکھیے پڑھتے جائیے اور سوچتے جائیے، اور پھر فرمایا آمنتُ بکتابک الذی انزلتا، تیری وہ کتاب جو آپ نے نازل کی دل سے اس پر ایمان لایا ہوں، وبنبیک الذی ارسلتا، جو آپ نے نبی بھیجے اس پر بھی ایمان لایا ہوں۔ یہ لکھا علماء نے کہ جیسے وقت کے نبی پر ایمان لانا امت اور قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے، خود نبی کو اپنے آپ پر ایمان لانا بھی ضروری ہوتا ہے، اپنی نبوت میں ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ وآمنتُ بنبیک الذی ارسلتا، اب یہ دعا پڑھ کے سو جاؤ، وضو کر کے سو جاؤ، اگر موت آ گئی کامل ایمان پر موت آئے گی۔ فرمایا ایک عمل تو یہ، اور دوسرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل عادت مبارکہ تھی کہ آپ سونے سے پہلے سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ نقل کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کا آپ کا معمول تھا کہ الف لام سجدہ اور سورۃ ملک یہ سونے سے پہلے تلاوت کرتے تھے، سونے سے پہلے۔ تو انسان یہ روزانہ سونے سے پہلے ان کو پڑھ لے، کتنی دیر لگتی ہے سورہ ملک کو، اگر کوئی انسان اس کو روٹین میں لے آئے نا، پڑھنا روزانہ شروع کر دے تو 3 سے 4 منٹ میں مکمل کر لیتا ہے۔ عادت نہ ہو تو پھر میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک نادر ہاں آپ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو دیکھ کر پڑھتا ہے اگر کچھ دن پڑھے تو زبان میں اتنی روانگی آ جاتی ہے کہ 3 سے 4 منٹ میں مکمل کر لیتا ہے سورہ ملک، وہ پڑھ لے، الف لام سجدہ پڑھ لے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا عمل ہوتا تھا۔ اور تیسرا عمل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ جب تشریف لے جاتے بستر پہ تو آیت الکرسی پڑھتے، ایک مرتبہ آیت الکرسی، یہ مستقل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، اور بھی بہت سارے ہیں ذکر کروں گا۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو وہ ہر طرح کی بلیات سے، مصائب سے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، بلکہ ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس آیت الکرسی سے اللہ کریم ایک فرشتہ اس کا نگران اور چوکیدار پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ جو آیت الکرسی والا عمل ہے نا، اس کا جو ثبوت ہے بخاری شریف میں ایک لمبا واقعہ ہے، بڑا دلچسپ، بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سنا دیتا ہوں، اس میں دلچسپی بھی ہے اور اس کا ثبوت بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں مزکات کی نسبت سے کچھ اموال جمع ہوئے، اجناس جمع ہوئی، غلہ تھا، جو ہوں گے اس زمانے کے، کھجور ہوگی، کچھ بھی، وہ غلہ کافی زیادہ زکوٰۃ کی مد میں مسجد نبی شریف میں جمع ہوا، تو مسجد نبی شریف کے ایک طرف اس کا ڈھیر لگ گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری ذمہ داری لگا دی، ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے رات کو اس کی چوکیداری کرنی ہے، کیونکہ یہ آپ کے مدرسہ کے طالب علم تھے، حضرت ابو ہریرہ صبح بھی پڑھتے تھے، تو ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم نے چوکیداری کرنی ہے۔ طلبہ کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ استاد ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، یہ بھی سنت رسول ہے، خدمت اگر لے لیں جرم نہیں ہے،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ سے اس طرح کے کام لے لیتے تھے. تو ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے اس کی چوکیداری کرنی ہے. فرمایا کہ میں جیسی رات ہوئی عشاء کے بعد میں وہاں کھڑا ہو گیا. اب اس غلے کے ارد گرد گھوموں, کوئی چورا کر نہ لے جائے, امانت ہے. کیا دیکھتا ہوں کہ میں ڈھیر کے اس طرف ہوں, دوسری طرف ایک صاحب جلدی سے آئے اور آ کر وہ اپنے دامن میں وہ دل سمیٹنے لگے, بھرنے لگے. کہ مجھے احساس ہوا تو میں دبے پاؤں دوسری طرف سے جلدی سے گیا, میں نے اوپر سے جا کے پکڑ لیا. تو میں نے اس سے کہا کہ میں تو آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ چوری کر رہے ہیں, زکات کا مال چوری کر رہے ہیں, ڈھیر تھا, چور ہے, اور میں نے آپ کو اوپر سے پکڑا, خود کچھ نہیں کہتا. تو لیکن یہ ہے کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کہنے لگے کہ وہ جو صاحب تھے من سماجت پاؤں پکڑنے لگے کہ آپ مجھے, میں بہت ضرورت مند تھا, میرے گھر میں بھوک تھی, میرے ایسے حالات چل رہے تھے, اس لیے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, آئندہ میں نہیں کروں گا, آپ ابو ہریرہ مجھے معاف کر دیجیے. کہنا مجھے بڑا ترس آیا کہ بیچارہ پتہ نہیں کتنا حاجت مند ہوگا, تو یہ لینے آیا ہے. تو کہہ رہے کہ میں نے اسے چھوڑ دیا. لیکن صبح ہوئی تو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ماجرا سنایا کہ یا رسول اللہ, رات کو ایک صاحب اس طرح چوری کرنے آئے تھے, میں نے پکڑا تو بڑی منت سماجت کرنے لگے, تو مجھے ترس آیا بڑا, میں نے اس کو چھوڑ دیا. جو نے فرمایا اچھا وہ پھر آئے گا آج رات. فرمایا آج رات وہ پھر آئے گا. اچھا, کہہ رہے کہ میں رات کو پھر چکنا ہو کے کھڑا ہو گیا کہ اب تو دو جہاں کے سردار نے فرمایا کہ چوک والا آئے گا. کہہ رہے میں کھڑا تو دیکھا کہ اسی وقت رات کے اسی پہر تقریباً وہ دوسری جانب سے آیا اور اسی طرح اس نے اپنے دامن کو کیا اور دل سمیٹنے لگا. کہہ رہے میں گیا اور اوپر سے پکڑ لیا. اب پکڑا تو میں نے کہا آج تو میں نے تجھے ضرور ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا ہے. دیکھو کل تجھے میں نے معاف کر دیا تھا. کہنے لگے آج کل سے بھی زیادہ علاوہ کرنے لگا, وہ کرنے لگا, میں بہت حاجت مند ہوں, پردہ داری کیجیے, یہ کیجیے, دیکھو دیجیے, یہ کہا ہے. کہہ رہے مجھے پھر ترس آ گیا, میں نے اسے پھر چھوڑ دیا. کہہ رہا میں نے چھوڑا, صبح جب ہوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی تو آپ نے فرمایا کہ اچھا وہ پھر آئے گا آج رات. تو میں چھوڑ دیا, تو لیکن یہ کہ پھر آئے گا دوبارہ. کہہ رہا اب تیسری رات پھر میں کھڑا ہو گیا. تو اب تیسری رات جو کھڑا ہوا تو واقعہ وہ تھوڑا سا وقت بدل کر پھر آیا. میں نے اسی طرح دبے قدموں سے جا کر اوپر سے پکڑ بھی لیا اسے. جب پکڑا تو اب تو میں نے آج تو کہا کہ آج تم جو بھی منت سماجت کرو گے میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا, میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آپ کو پیش کرنا ہے. کہہ رہے وہ کہنے لگا کہ ابو ہریرہ تو میں تمہیں ایک ایسی نقطے کی بات بتاتا ہوں کہ آئندہ آپ کی کبھی چوری نہیں ہوگی, لیکن اس شرط پر کہ مجھے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش نہ کریں, آپ مجھے ان کے پاس نہ لے جائیں. کہنے لگے کہ میں نے پہلے تو کہا, کہہ رہے دیکھ لیں میں آپ کو ایک گڑ کی بات بتاؤں گا, اس کے بعد کبھی بھی اس غلے پر آپ چور نہیں دیکھیں گے. کہہ رہے کہ میں نے کہا کہ بتائیے. فرمایا کہ تم جب بھی کبھی اپنی کوئی بھی تمہاری چیز ہو, اگر وہ کہیں پڑی ہے اس پر ایتل کرسی پڑھ کر دم کر دیا کرو, ایتل کرسی پڑھ دیا کرو, پھونک مار دیا کرو. فرمایا اس پر یہ کوئی بھی چور نہیں آئے گا. اور پھر خود بتا کر گیا کہ نہیں ادھر نہیں بتایا. فرمایا کہ اس پر تم عمل کرو, اب دیکھنا کبھی نہیں آئے گا. اب جب صبح ہوئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ گئے, جا کر واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ آج آپ آیا تھا تو میں نے پکا تہیہ کر لیا کہ آپ کے پاس لے کر آنا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ وہ کر لیں آئندہ کبھی چور نہیں آئے گا آپ کے پاس. تو محنت بھی کر رہا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ آپ بتائیے. تو اس نے مجھے یہ ایتل کرسی والا عمل بتایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا تمہیں ایک سچی بات بتا گیا. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. وہ جھوٹا انسان
آپ کو ایک سچی بات کو بتلا کے چلا گیا. پھر فرمایا کہ وہ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا، وہ روزانہ آتا تھا، وہ اس طرح چیزیں درمیان کرتا تھا. یہ جو ہمارے گھروں سے چیزیں چوری ہو جاتی ہے نا، لاکر سے نکل گئی، ہم نے تو بڑی محفوظ رکھی ہوئی تھی، اب کیا ہوا، ساس بہو کی لڑائی، پورا گھر بہو کے خلاف، کوئی مہمان آیا اس کے خلاف، یہ نکل گئی، چابی اس کے پاس ہوگی، اس میں الجھ جاتے ہیں. اس طرف کبھی توجہ نہیں جاتی کہ یہ سچا واقعہ ہے. سچا واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ یہ شیطانی عمل سے ہوتا ہے اور ہماری غفلت سے ہوتا ہے. جب ہم آیت الکرسی چھوڑ دیتے ہیں، آیت الکرسی اللہ کریم نے خزانہ میں عطا فرمایا ہے، آپ پڑھ کے رکھیں. آیت الکرسی آپ کے پاس زیور ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، کوئی اور قیمتی چیز ہے، آپ ان کو شوکر میں بند کریں اور گرا لگا کر اس کے اوپر یہ دم کر دیں. میں ذمہ داری دیتا ہوں وہاں سے چیز چوری نہیں ہوگی. میرے آقا نے فرمایا، میں موقع کو ہوتا ہوں. تو یہ بھی ایک عمل ہے ہمارے پاس، ایک بہترین چوکی دار رکھنے کا. ہمیں چوکی دار پر اعتماد ہے، آیت الکرسی پہ اعتماد نہیں ہے. تو اس کو 12,000 دینا گوارا کر لیتے ہیں، 1 منٹ کی تکلیف کرنا وہ گوارا نہیں کرتے. حالانکہ یہ پتے پر لکیر باتیں ہیں کہ یہ اصل ہماری حضرت مومن کی وہ ان اعمال میں ہے، مصنون اعمال میں ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ جب بھی رات کو آپ آرام فرماتے، سونا ہوتا، سونے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے. تو اس میں اس کی برکت سے، میں نے عرض کیا کہ اس آیت الکرسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر لیتے ہیں جو ساری رات اس بندے کی حفاظت کرتا ہے. اب ہر طرح کے وہ شرور سے بچے گا، شیطانی مساوس سے بچے گا. تو یہ عمل کوئی مشکل بھی نہیں ہے. تو کچھ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 سیکنڈ. اس کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے، تو پڑھ لیجیے. ایک چوتھا عمل اس سے بھی عجیب، سونے کے عمل چل رہے ہیں نا. چوتھا عمل کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا کہ جب بستر پر لیٹتے آیت الکرسی کے بعد آپ جب سونے کے لیے لیٹ جاتے تو 3 مرتبہ پڑھتے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ایک تو میرے نبی کی سنت ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اور دوسرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ فضیلت ارشاد فرمائی کہ جو آدمی رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھ لے، فرمایا اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. وہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے بقدر ہوں، اگرچہ ریت کی ذرات کے بقدر ہوں، اور اگرچہ درختوں کے سروں پر موجود پتوں کی بقدر ہوں. یہ 3 اس کے اندر مثالیں ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کہ اتنے زیادہ ہوں وہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب یہ 3 مرتبہ استغفار کا عمل کتنا وقت لگتا ہے؟ تو سارے گناہوں سے انسان بن جاتا ہے. میں نے شروع میں عرض کیا نا، اگر ہم ان چند باتوں کا، چھوٹی نہیں کہنی چاہیے، حجت میں چھوٹی ہیں، اجر میں بہت بڑی ہیں، اس لیے کہ میرے آقا کی سنت ہے. اب یہ اعمال 4 ہیں، تو یہ اگر یہ کر کے سو جائیں، اب یہ ہمارا سونا نیند نہیں، ہمارا سونا بن جاتا ہے. یہ سونا ہے، یہ دولت ہے جو آپ کما رہے ہیں. آپ سو رہے ہیں، آپ کا مسلسل نامہ اعمال میں نیکی بھی لکھی جا رہی ہے، بخشش بھی ہو رہی ہے، حفاظت بھی ہو رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے. تو یہ غفلت میں سونا، اور جیسے آیا ہم تو نیند کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، یہ ایک بہترین نیند کے نسخے بھی ہیں. اگر آپ اس طرف آئیں گے نا تو فوراً کہے گا جلدی سو جائے، اعمال پورے نہ کرے. ویسے ہمیں نیند کی گولی لینی پڑتی ہے. یہ ایک بہترین گولی ہے مومن کے لیے کہ مسنون اعمال کو اپنی زندگیوں میں لایا جائے. اللہ کریم سے دعا کروں کہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے.